بوي ذاکرا چې سولر با ترانی وای بدوینو لا نظارا ازن وایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظریاتی جنگ چینل میں خوش آمدید. معزز دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس فکری و نظریاتی جنگ کی کشمکش نے ایک بھرپور مقابلے کی شکل اختیار کر لی. یہی وہ زمانہ تھا جب حق و باطل کے پیروکاروں کے مابین فکری و نظریاتی جنگ کے وہ مناظر دیکھنے میں آئے جن سے سابقہ تاریخ خالی تھی. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ جنگ مسلسل جاری رہے گی. کفار تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے اگر ان کا بس چلے. اہل کتاب میں بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دے. سابقہ ادوار میں کسی نبی اور اس کی امت نے حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے کے لیے ایسی آزمائشیں برداشت نہیں کی تھی جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو واسطہ پڑا تھا. ان نفوس قدسیہ نے اس راہ میں گالیوں اور سخت ترین جسمانی تشدد سے لے کر گھر بار تک کی قربانی دی. وطن چھوڑا، اعزاء و اقارب کی قطع تعلقی بلکہ عداوت کی تکلیفیں سہی، فاقے کیے، اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کے سچے دین کی اشاعت کی، اس کی حفاظت کے لیے سر دڑ کی بازی لگائی، بے سر و سامانی کے عالم میں سخت ترین جنگیں لڑی، نہ صرف پورے عرب بلکہ کیسر و کسریٰ تک کی دشمنی کی پرواہ نہ کی. اس وقت کی ان سب سے بڑی بادشاہتوں کی یلغار کے خطرات کا سامنا کیا اور ان حالات میں دین اسلام کا پیغام فارس کے ایوانوں سے لے کر افریقہ کے جنگلات تک پہنچا کر چھوڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حق و باطل کے مابین فکری و نظریاتی کشمکش پر غور کرنا اور اس خاص نقطۂ نظر سے سیرت نبوی کے ذخائر کا مطالعہ کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ فی زمانہ ہمیں جن طاغوتی طاقتوں سے پالا پڑا ہے ان کی سازشوں کے توڑ کے لیے ہمیں سب سے بہتر رہنمائی سیرت نبوی میں ہی مل سکتی ہے. مکی دور میں مسلمان کمزور تھے، اسلام کی دعوت کے مددگار بہت کم تھے، جبکہ مخالفین کی طاقت بہت زیادہ تھی. تعداد، وسائل اور طاقت کے لحاظ سے مسلمان ان کے مد مقابل نہیں بن سکتے تھے، مگر روشنی کی ایک کرن گٹا ٹھوپ اندھیرے کا سینہ چیرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اسلام کی شمع اس تاریکی میں بھی جگمگاتی رہی اور حق کے پروانے اس کی طرف امنڈتے رہے. یہ دیکھ کر دار الندوہ میں کفر کے سرغنوں کے قلق و اضطراب میں اضافہ ہوتا گیا اور اسلام کو مٹانے کی نت نئی سازشیں مرتب ہوتی رہی. اسلام کی مخالفت کے لیے مکہ کے سردار مل بیٹھتے تھے اور باہمی مشاورت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نت نئی اسکیمیں بنایا کرتے تھے. ان سرکردہ لوگوں میں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن معیط اور نضر بن حارث پیش تھے. یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے، صاف اور واضح پیغام توحید کو طرح طرح کے وساوس اور شبہات کے ذریعے عوام کے لیے ناقابل قبول بنانے کی کوشش کرتے. سورہ صاد میں ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے. اکثر اپنے شرک اور بد اعتقادیوں کی عجیب تعویلات پیش کرتے تاکہ قوم مطمئن رہے. وہ کہتے کہ ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے. حق کو جھٹلانے اور سچائی کو کذب ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب قرآن مجید کی آیت سنائی جاتی تو کفار کہتے کہ تم یوں ہی اپنی طرف سے بنا لیتے ہو، مگر جب ساتھ ہی یہ سوال پیدا ہوتا کہ ایسا بے مثل کلام ایک ناخواندہ انسان کیسے اختراع کر سکتا ہے تو وہ پروپیگنڈا کرتے اور کہتے کہ اس پیغمبر کو کوئی شخص سکھا جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے مشہور کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی جگہ مزمم کہنے کی مہم شروع کی گئی، مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا،
جھوٹا، شاعر، ساحر اور مجنون تک کہا۔ سورہ ہجر میں ہے، اور کفار کہتے ہیں اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل کی گئی ہے تو دیوانہ ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے، یہ قرآن منتشر خیالات ہیں جو خواب میں دیکھے ہیں، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ طبع ہے۔ سورہ یونس میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ صریح جادوگر ہیں۔ کبھی داعی اسلام کو مایوس کرنے کے لیے حوصلہ شکن بیانات جاری کرتے اور کہتے جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل غلاف میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ بہراپن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان مشرکین کے عجیب و غریب مطالبات کا ذکر آیا ہے کہ اور کہنے لگے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک عجیب و غریب باتیں کر کے نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا کر گراؤ، یا خدا یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ اس کے ساتھ کفار نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کوڑا کرکٹ اور نجاست پھینک دی جاتی، راہ چلتے آپ کے سر پر خاک ڈالی جاتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں دوران طواف گھیر کر شدید زد و کوب کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی، عمار بن یاسر، خباب بن ارت اور صہیب رومی رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ ان کے مظالم کا بطور خاص نشانہ بنتے رہے۔ کفار نے ابو طالب کے پاس مذاکراتی وفد لے جا کر مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روک لے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دباؤ کو بھی مسترد کر دیا اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس ذمہ داری سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا یا میں اسی کام میں اپنی جان دے دوں گا۔ لالچ کا داؤ بھی آزما کر دیکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت، حسین عورتوں اور عرب کی سرداری تک کا لالچ دیا گیا تاکہ آپ دعوت حق سے کنارہ کش ہو جائیں، مگر اللہ کے پیغمبروں کے ہاں ایسی کوئی پیشکش قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار سمجھوتے کا جھانسا اس طور پر دیا گیا کہ دونوں مذاہب میں اشتراک کر لیا جائے، یعنی قریش ایک سال مسلمانوں کی طرح اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور مسلمان ایک سال بتوں کی بھی پوجا کریں۔ انتہائی اقدام کے طور پر مسلمانوں کا سماجی و اقتصادی بائیکاٹ بھی کیا۔ یہ طے ہوا کہ ان کے ساتھ نہ رشتے ناتے ہوں گے نہ خرید و فروخت۔ مسلمانوں اور ان کی حمایت کے جرم میں تمام بنی ہاشم کو 3 سال تک شیب ابی طالب کے گھاٹی میں محصور رکھا گیا۔ شور شرابے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی۔ مشرکین نے طے کیا تھا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے دوران شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تمام تر حربوں کا عروج یہ تھا کہ مسلمانوں کو وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس ظلم و ستم کے نتیجے میں مسلمان اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اکثریت نے چند سال بعد مدینے کی طرف۔ غور کیا جائے تو ہر دور میں باطل، مکر و فریب اور ایذا کے یہی داؤ پیچ نت نئی شکلوں میں آزماتا آیا ہے۔